عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل احتساب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، اور جو اصل گورننس کے ایشوز ہیں ان کی طرف ان کا فوکس نہیں ہے۔ میرا اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ تھا کہ عمران خان کو تو احتساب کے پروسیس میں سٹیٹمنٹس دینے کے علاوہ اور دعوے کرنے کے علاوہ کسی قسم کا پریکٹیکلی کنٹرول ہی نہیں ہے، بیکاز انہیں نیب کے اوپر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، وہ نیب کو مائکرو مینیج کر ہی نہیں سکتے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ تو پھر وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے کے اپوزیشن کو ایمونیشن کیوں پرووائڈ کرتے ہیں یا میڈیا کو کیوں کرتے ہیں، اسی پہ بات ہو رہی تھی، اسی کو لے کے میں چلتا ہوں عمران خان اینکر کی طرف۔ عمران خان اینکر، آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے؟ دیکھیے، میں اس بارے میں یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا زبردست کوسچن ہے، اور یہ اس پہ میں نے بھی بڑی دیر تک سوچا، بہت سارے لوگوں سے مشورہ بھی کیا، پتہ کرتے رہے کہ یہ چکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سدھو کو، جو انڈیا سے وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے بڑا شاندار ان کا پلیئر تھا، بہت مشہور آدمی ہے، عمران خان صاحب کا دوست بھی ہے، اور یہ کرتارپور کے اندر اس کا ایک رول بھی ہے، نوجوت سنگھ سدھو کا۔ سدھو سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اب جس لیول پہ جا کے کسی آدمی کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہوشیار ہے، تو عمران خان اس لیول سے اوپر کا ہوشیار آدمی ہے، یہ آپ لوگوں کو وقت بتائے گا۔ میں نے سدھو سے کہا اس کے پولیٹیکل مخالفین پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ہیں اور ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اگر ان کو کبھی مشورہ دینا ہو تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس آدمی سے بچو، تم اس کو نہیں جانتے۔ اسی طرح کے جو خان صاحب کے پرانے جاننے والے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں پاکستان میں نارملی جتنی پولیٹیکل قیادت موجود ہے، محیط پیرزادہ صاحب، میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں کہ ان سب نے اتنی کتابوں کے نام نہیں ان کو یاد ہوں گے جتنی کتابیں عمران خان صاحب نے پڑھی ہیں۔ تو ایک یہ کہ وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کو چیزوں کا پتہ ہے، عقل مند تو وہ ہے۔ اب وہ جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ اب آپ اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک متبادل سوچ بانٹنے کا ماسٹر ہے ہمارا پرائم منسٹر، وہ ڈائیورژن لگانے کا ماسٹر ہے۔ وہ کرتا کیا ہے، وہ جو چاہتا ہے کہ لوگ یہ سوچیں، وہ لوگوں کو وہ سوچ دے دیتا ہے، لوگ پھر وہی سوچتے ہیں، وہی پروگرام ہوتے ہیں، اسی پہ بات ہوتی ہے، اسی پہ لے دے ہوتی ہے، اسی پہ ماردار ہوتی ہے، اور وہ چپ کر کے مزے سے انجوائے کرتا ہے۔ میرے خیال میں جان بوجھ کے وہ ایک جملہ پھینکتا ہے، ایک ہلکی سی چنگاری لگاتا ہے، اس سے آگ بن جاتی ہے، سارے شور مچاتے ہیں، اور وہ جو چاہتا ہے لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں، اور جس طرف وہ نہیں چاہتا کہ لوگ چلیں اس طرف وہ لوگوں کو نہیں جانے دیتا۔ اصل ایشوز وہ ہیں جن کے اوپر ابھی فروخت۔ اب ذرا رکیں یہاں، اصل ایشوز وہ ہیں جو رک جانا، اس کا یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کا بھی ایک کاؤنٹر ویو لے لیتے۔ یہ جو بات عمران خان کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو اینڈ میں ایکسکیوز کروں گا عمران صاحب سے، مجھے تو ویسے بالکل یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر عمران خان اتنے ماشاءاللہ چلاک اور اتنے سمارٹ آدمی ہیں تو مجھے کوئی ایک ریزن بتا دیں کہ بزدار کو پنجاب میں رکھنے کی کیا بنتی ہے، مجھے کوئی ایک ریزن بتا دیں، اور وہ اس کی ڈیلیورنس کیا ہے، اس کی پرفارمنس۔ عمران خان بتائیں دی۔ اور دوسرا، یہ میں بتاؤں، اگر عمران خان اتنے سمارٹ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں آپ تو فوکسڈ ہوتے ہیں کہ جو آپ کا منشور تھا، جو آپ نے وعدے کیے تھے، آپ ان کو امپلیمنٹ کریں۔ یہ کیسی سمارٹنس ہے کہ آپ پولیٹیکل ٹیمپرز کو لو ہونے نہیں دیتے اور ہر وقت آپ کی طرف سے انیشیٹو ہوتا ہے۔ فائدہ اٹھائیں گے، میں یہی کہہ رہا ہوں، کیا فائدہ ہو رہا ہے مجھے بتائیں، جب پرفارمنس آپ کی گورننس خراب ہو رہی ہے، دیر از نو گورننس۔ یہ بھی تو ہمیں گورننس کے حالات آپ دیکھیں پنجاب میں، اور گورننس کے حال دیکھیں آپ اسلام آباد میں۔ ایک سوال ہے کہ ایک سیکٹری کو آپ نے ایک سال میں، 1.5 سال ہوئے ان کو، ابھی 15 مہینے ہوئے ہیں، 15 مہینے میں 4 5 6 دفعہ لوگوں کو آپ نے ایک سیٹ کے اوپر سے تبدیل کیا۔ ہاں، میرا ایک پنجاب میں پروونشل سیکرٹری بڑا دوست ہے، میں ہر دفعہ جب اس سے بات کرتا ہوں اس کی پوزیشن چینج ہوگی۔ مجھے آپ بتائیں، آپ ہاؤ کین یو رن دی گورنمنٹ ان دس فیشن؟ کیسے آپ یہ انصار صاحب تھوڑا سا اس میں ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں گے؟ جواب دے دیں ذرا، کوئکلی دیں، لمبی بات، ذرا کوئک جواب دے دیں انصار صاحب۔ سوال کی اجازت دیں گے آپ مجھے؟ ایک سوال کی اجازت دیں گے؟ میں سر جواب دے رہا ہوں، میں جواب دوں۔ دیکھیں، میں نے ایک مختلف بات کی، انصار عباسی صاحب نے ایک مختلف بات کی۔ جواب لے لیں۔ انصار عباسی صاحب جس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہی تو ریئل ایشو ہے، گورننس ہی تو ریئل ایشو ہے، لیکن عمران خان روزانہ آپ کو پھنسا دیتے ہیں ایک ایسے ایشو میں جو نان ایشو ہوتا ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، کتنی کامیابی کے ساتھ وہ عثمان بزدار گڈ چاہتے ہیں کہ گورننس کے اوپر بات ہی نہ ہو، ایک سائیڈ پہ کروا کے بڑے مزے سے نہیں ہوتی نہیں نا۔ آپ مجھے بتائیں، زیادہ آپ پروگرام گن لیں نکال کے، محیط پیرزادہ صاحب اپنے گن لیں، میرے گن لیں، سب کے گن لیں، زیادہ پروگرام وہ ہوتے ہیں جو اپوزیشن کو آگ لگتی ہے عمران خان صاحب کے جملے سے، اور عمران خان صاحب ایک راستہ بتاتے ہیں، سوچنے کے لیے ایک سوچ دیتے ہیں، اور لوگ اس کے اوپر چل پڑتے ہیں۔
وہ ڈائیورژن لگانے کا ماسٹر ہے, وہ لگا رہا ہے لگاتار, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات میں کروں, چھوٹی سی ایک بات دیکھیں, ہاں ایک چھوٹی سی بات دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پہلے دیکھیں ضد, غصہ اور نفرت, یہ چیزیں اگر آپ میں بھری پڑی ہیں نا تو آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے. سنیں, آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے, آپ حکومت کیسے چلا سکتے ہیں ان چیزوں لیکن کو؟ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا, 22 کروڑ پاکستانیوں کا فیوچر لگا. یہ اب دیکھیں نا, ڈاکٹر فاروق اور انصار عباسی کا ویو یہ ہے کہ عمران خان نے خامخواہ کی آگ لگائی ہوئی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, بیٹھ نہیں سکتے لیڈر آف دی اپوزیشن سے, نہ پی 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 کے ساتھ کوئی کھانا کھا سکتے ہیں, نہ پی ایم ایل این سے کھا سکتے ہیں, نہ لیجسلیشن ہو رہی ہے. تو یہ اچھا کر رہے ہیں عمران خان صاحب, اس کے اندر کوئی چالاکی ہے, کوئی سمارٹنس ہے اس کے اندر, یہ مجبوری ہے ان کی, کیا ہے؟ نہیں, اچھا اور برے کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا, یہ عوام فیصلہ کریں گے. لیکن اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے, عمران خان سے اس حد تک میں بالکل متفق ہوں کہ سمارٹ موو وہ کرتا ہے. اور یہ دیکھیں, یہ تبدیلیوں کا ایشو ہے. انصار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 4 دفعہ سیکٹریز تبدیل ہو چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے سیکٹریز میں, کیا وہ پہلے سے بہتر اگلی دفعہ ٹیم آئی ہے یا اس سے بدتر آئی ہے؟ اگر ایک بہتر ٹیم آ رہی ہے, ریپلیس کر رہی ہے ایک ایسے سیکٹری کو جو کام نہیں کر رہا تھا یا گو سلو کی پالیسی پر تھا یا جس کی شہرت اچھی نہیں تھی, اور سامنے آ گیا کہ یہ کام بھی نہیں کر رہا, اس کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے, تو کیا اس کو ریپلیس کرنا چاہیے؟ ضد تو یہ ہوتی کہ وہ کہتا کہ نہیں جی یہ موجود رہے گا, چیف سیکرٹری میں نے لگا دیا ہے, آئی جی میں نے لگا دی ہے, اب یہ یہیں بیٹھا رہے گا, کچھ بھی کرتا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ضد تو نہیں ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ گورننس بیسک ایشو ہے, اور اس کے لیے مجھے بار بار بھی اگر ٹیم بدلنی پڑ رہی ہے تو بالکل بدل دینی چاہیے. میں کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن پھر بزدار کہاں فٹ ہوں گے؟ یہ جو انصار عباسی کا دوسرا سوال ہے کہ اگر اتنے اسمارٹ ہیں تو بزدار کہاں ہم فٹ ہوتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں, دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اکثریت ایسی کمفرٹیبل میجارٹی حکومت کے پاس نہیں ہے کہ آج اگر وہ وزیر اعلیٰ کو بدلنا چاہیں اور ان کے 2 اتحادی پیچھے ہٹ جائیں تو وہ حکومت نہیں بنا سکتے. دیکھیں, پنجاب ہمیشہ سازشوں کا مرکز بنا ہے, ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک. جب بھی کسی وزیر اعظم کے خلاف موو ہوئی ہے, خواہ بھٹو کی صورت میں ہوئی ہو یا حنیف رحمانی کی صورت میں ہوئی ہو, وہ پنجاب سے ہوتی ہے. تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنا ایک ایسی صورت میں جب کہ 7 یا 8 ووٹوں کی اکثریت ہو, کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس وقت جو تجربہ کیا جا رہا ہے کہ ایک اچھی بیوروکریٹک ٹیم لا کے اس سے کام لیا جائے, اور بزدار سائننگ اتھارٹی کے طور پر وہ بیٹھا رہے اور وہ کام کرتا رہے. کیونکہ اس پہ کیا اعتراض ہے آپ؟ دیکھیے, ایک تو گورننس کے حوالے سے آپ سن لیجئے, 3 چیف سیکرٹری بدلے گئے ہیں پچھلے 15 مہینوں میں, 5واں آئی جی اب آیا ہے 15 مہینوں کے اندر, 6 دفعہ ایجوکیشن, یہ 6ٹھا ایجوکیشن سیکرٹری ہے, 31 ڈی سی اور ڈسٹرکٹس میں بدلے گئے ہیں, 20 ایڈیشنل آئی جیز بدلے گئے ہیں. یہ 15 مہینوں کی کہانی ہے. 5 کمشنرز بدل دیے انہوں نے, 19 ڈپارٹمنٹس کے سیکرٹریز بدلے گئے ہیں. تو یہ ایسی گورننس چلے گی؟ اچھا, دوسرا نہیں چل رہی. ڈاکٹر صاحب خرابی چل رہی ہے. اچھا, آپ سوچئے کہ ایک گیلپ پول ہے, لیٹ می فنش. گیلپ بتایا نا, ان کو پہلی دفعہ بندہ نہیں بہتر ملتا, دوسری دفعہ نہیں ملتا, تیسری دفعہ نہیں ملتا, یہ 6ٹھی دفعہ نمبر ان کو اچھا ملے گا. اچھا, آپ سوچئے کہ گیلپ پول جو پچھلے ہفتے کا آیا ہے, اس میں کہتے ہیں کہ 53% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی از دا مین ایشو, 23% کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری از دا مین ایشو, 4% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ کرپشن از دا مین ایشو. یہاں پہ 100% ہم نے کرپشن کے اوپر سارا کچھ فوکس لگا, 4% فوکس پہ. اتنے دیکھیں, یہ کرکٹ کا میچ نہیں, یہاں پہ 22 لاکھ پاکستانیوں کا فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے. یہاں پہ آگ لگانی نہیں ہے کسی کو, یہاں پہ ہم نے 22 لاکھ پاکستانیوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگانا. 1 سال میں ہوا کیا ہے, 10 لاکھ اضافی پاکستانی بے روزگار ہوئے. لیکن کیا حکومت کو کوئی کنٹرول ہے اس کے اوپر فی الحال فوری طور پہ؟ کیا حکومت فوری طور پہ کوئی اس کا حل نکال سکتی ہے مہنگائی کا, بے روزگاری کا؟ نہیں نکال سکتی, بالکل نکال سکتی, لیکن کرپشن پہ بول سکتی ہے, وہ نکال سکتی ہے. آپ کہہ رہے نکال سکتی ہے, بالکل نکال سکتی ہے. مہنگائی کا حل نکل سکتا ہے. دیکھیے, مہنگائی کے پیچھے اس وقت بجلی کی قیمتیں ہیں, مہنگائی کے پیچھے اس وقت گیس کی قیمتیں ہیں, مہنگائی کے پیچھے اس وقت جو گیس کے اندر سیکٹر کے اندر چوری ہو رہی ہے وہ ہے, بجلی کے اندر جو 25% چوری ہو رہی ہے وہ ہے. آپ اصلاحات لائیں تو یہ بجلی کی قیمتیں نیچے آئیں گی, گیس کی قیمتیں نیچے آئیں گی, جس کے نتیجے میں ٹماٹر کی قیمتیں نیچے آئیں گی. اچھا, پتہ نہیں اب یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں کہ کیا عمران خان حکومت جس قسم کی میکرو اکنامک سچویشن ہے اس میں مہنگائی کو نیچے لا سکتی ہے, بے روزگاری کو ختم کر سکتی ہے, فوری طور پہ کوئی ریلیف دے سکتی ہے. اگر دے سکتی ہے تو پھر دے کیوں نہیں رہی؟ آفٹر دا بریک.